اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هی وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں اللہ رب العزت انسانوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ شیطان ہے نا، اس نے ہر وقت کوشش کرنی ہے کہ ان کو نیکی سے روکو، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایسا نظام تعلیم دیا ہے، ایسی تربیت کی ہے انبیاء کے واسطے سے انسانیت کی کہ تم نے نیکی کرنی ہے، شیطان کے شکنجے میں نہیں آنا۔ بہت سارے مذاہب ایسے گزرے ہیں جو اس بات کی بہت زیادہ ہی تلقین انہوں نے کر دی کہ خفیتاً ہی صدقہ کرنا ہے، ظاہراً صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ان تبدوا الصدقہ نہیں۔ پہلے تو اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے علم کا پہلے تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ تم خرچ کرو یا نظر مانو، منت مانو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تمہارے احوال سے بھی واقف ہیں، تمہارے صدقات سے بھی واقف ہیں، تمہارے نیتوں کے سے بھی پوری طرح واقف ہیں۔ فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، اور نظر تم من نظر، یا کوئی نظر مانو۔ نظر اردو میں سے منت ماننا کہتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر مشروط کوئی چیز لازم کر لیتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا۔ اب وہ جو نظر ہوتی ہے وہ اعمال کی بھی ہو سکتی ہے، مال کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم خرچ کرو یا تم نظر مانو، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے، تمہارے خرچ کرنے کو بھی، صدقہ اور خیرات کو بھی، اور تمہاری نظر کو بھی۔ نظر بسا اوقات انسان غلط بھی مان لیتا ہے، نظر بھی ایک عبادت ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے، تو نظر بھی اللہ کے نام کی ماننی چاہیے، غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا جائز نہیں۔ ایک بات یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات، یہ جو انسانوں کا عقیدہ ہے نا کہ نظر ماننے سے کام ہو جاتا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ نظر ماننے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نظر صرف بخیل کا مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، بخیل ویسے دیتا نہیں ہے، بھی اللہ کے راستے میں تو ویسے ہی دینا چاہیے، یہ مشروط نہیں دینا چاہیے نا کہ جی میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں یہ اتنا صدقہ کروں گا۔ کام نکلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تم نے دوستی رکھی ہے، نہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ نظر کو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں کیا۔ قرآن کریم میں جو نظر کی تکمیل کا پہلو بیان کیا گیا ہے، اس کے ابتدا کا پہلو نہیں بیان کیا گیا۔ یعنی اگر کوئی نظر مان لے تو پھر تو اس کو پورا کرنا ہے، لیکن نظر ماننے کی اپنی حیثیت کیا ہے وہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بغیر نظر کے ہی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے انسان ہیں کہ جو اس کے بغیر نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم خرچ کرو یا نظر مانو، یعنی نظر کے ذریعے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ جانتی، اور نظر تقدیر کو نہیں بدلتی، وہ ہوگا وہی جو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ چاہیں گے۔ تو فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، جو کچھ تم خرچ کرو یا تم نظر مانو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ اس کو جانتے ہیں، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مثلا ظالم یہی ہے کہ بالکل انسان اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہ کرے، یا ظلم یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کے نام کی نظر مانی جائے، اور پھر اس کو پورا بھی کیا جائے، تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اترے گی۔ اب آگے وہی مسئلہ دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے، کیا صدقہ ظاہراً کرنے کی اجازت ہے بھی یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر طور پر کرو، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھی چیز ہے، بس دل ٹھیک ہونا چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا،
اور اگر تم صدقات کو مخفی طور پر ادا کرو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور فقراء تک پہنچاؤ جو محتاج ہیں ان تک تمہارا صدقہ صحیح طریقے سے خفیتاً پہنچ جائے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. یعنی ظاہراً صدقہ کرنا بھی جائز ہے، اجازت ہے، لیکن خفیتاً کرو اور محتاجوں تک اپنا صدقہ پہنچاؤ، مصرف پر لگاؤ تو اس میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے، خیر ہے. شریعت اسلامی ایک جامع شریعت ہے اور شریعت مطہرہ نے نیکی کا کوئی پہلو خالی نہیں چھوڑا. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ جس میں صدقے کو خفیتاً کرنے کی ہی ترغیب ہے اور ظاہراً کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن اسلام ایسا مذہب نہیں ہے. اب آپ مثال کے طور پر سڑک پر سے جا رہے ہیں اور آپ ایک آدمی کو نڈھال دیکھ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے وہ نڈھال ہے اور اس کو فوراً مدد کی ضرورت ہے، اور اب آپ فوراً اس کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان وسوسہ ڈالے لوگوں کے سامنے وڈا نیک بننے کی کوشش کرتا، تو کیا شیطانی وسوسے سے اب یہ نیکی چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑنی. اب فوری اس کو محتاج ہے اور فوری اس کو مدد کی ضرورت ہے. اب شیطان وسوسہ ڈالا، اب آپ وہ تنہائی تلاش کرے پہلے نیکی کرنے کے لیے. شریعت ایسے نہیں کہتی. شریعت کہتی جو نیکی کا موقع ہے بر موقع وہ نیکی کرو، اور ظاہراً کرنی پڑ رہی ہے تو ظاہراً کرو، لیکن دل اپنا ٹھیک رکھو اپنے رب کی رضا کے لیے، لوگوں کی طرف دھیان نہ کرو. تو دوسرے مذاہب کے اندر یہی کمی رہ گئی ہے کہ انہوں نے عمومی حالات کے بہت سارے پہلو نظر انداز کر دیے، اور شریعت نے عمومی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اجازتیں دی ہیں کہ نیکی کا موقع ضائع نہ کرو. باقی اصل یہی ہے کہ محتاجوں تک، فقراء تک خفیتاً صدقات پہنچاتے رہو، وہی بہتر ہے. لیکن جہاں ضرورت ہو اظہار کی، وہاں اظہار کی بھی اجازت ہے. یہ نہیں کہ وہ اظہار کے ڈر سے اور ریاکاری کے ڈر سے تم نیکی ہی چھوڑ دو اور شیطان کے وساوس کے پیچھے لگ جاؤ، شیطانی وساوس کی پرواہ نہ کرو. ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو فنعما ہی، تو یہ اچھی چیز ہے. بس اوقات نیکی کا اظہار اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ دوسری ترغیب حاصل کریں، اور دوسرے بھی نیکی کرتے ہوئے بس اگر دوسرا نیکی کر لیتا ہے تو اس لیے سے بھی ظاہراً کرنے کی اجازت ہے، بس دل اپنا ٹھیک رکھا جائے. تو وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم نے اس کو مخفی رکھا، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء تک اس کو پہنچایا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب نیکی کا ایک اور پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور ان صدقات کی بدولت چاہے ظاہراً کرو یا خفیتاً کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تمہارے سیئات کا کفارہ بھی کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے. جس طریقے سے نیکی کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں. قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بھلائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. اب آپ اس کا اندازہ لگا لیں، ایک آدمی چھپ کر بار بار نیکی کرے، صدقہ کرے، تہجد ہی پڑھتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی لوگوں سے چھپ کر، یا راتوں کو اٹھ کر کسی کی مدد ہی کرتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وہ یہ اس طرح کا عمل کرتا ہے، تو کیا اس کی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی؟ اور وہ جو برائیوں کا عادی بن چکا ہے اب وہ نیکیوں کا عادی بن جائے گا. آہستہ آہستہ یہ نیکیاں جو وہ خفیتاً کر رہا ہے، صدقات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے گی، اور اللہ اس کی سیئات کا کفارہ کر دیں گے، اور مزید اگر کچھ رہ گیا تو اللہ اپنا لطف و کرم فرما دیں گے. ان نیکیوں کی بدولت ایک تو انسان کی طبیعت خود بخود اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے گی، اور گناہوں کی عادت اس کو جو ہے نا وہ چھوٹ جائے گی. تو واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اللہ رب العزت کے علم کا تذکرہ نیکیوں کے ساتھ، صدقات کے ساتھ بار بار کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ایک تسلی دینا مقصد ہے کہ تمہاری کی ہوئی نیکی برباد نہیں ہوگی. اللہ کو پتہ ہے، جب اس کو پتہ ہے تو وہ تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا. اور دوسرا، ریاکاری کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت کے علم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب اس کو پتہ ہے اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں، تو تم پھر دوسروں کو بیچ میں کیوں لاتے ہو، کیوں ریاکاری کرتے ہو؟ اپنے رب کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اعمال صالحہ
اور نیکیوں کو وجود بخشو۔ اب آپ دیکھ لیں کتنا شریعت نے آسانی پیدا کی کہ نیکی کرنے سے گناہوں کا بھی کفارہ ہو رہا ہے۔ اور ایک عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ گناہ ہو گیا معاف ہی نہیں ہونا، جب تک خدا انسانی روپ میں نہیں آیا اور اس کو پھانسی نہیں چڑھایا گیا اس وقت تک وہ برائی ختم نہیں ہوئی۔ اسنان اور شریعت اسلامیہ نے کتنی آسانی پیدا کر دی کہ اگر برائی ہوگی ہے تو نیکیاں کرو نا، اور نیکیوں کی بدولت ایسا ایسا تمہاری برائیاں ختم ہو جائیں گی اور تم نیکیوں کے خوگر ہو جاؤ گے، اور برائیوں کی عادت بھی ختم ہو جائے گی، اور مزید اللہ تعالیٰ اپنا لطف و کرم کرتے ہوئے کفارہ بھی تمہاری سیئات کا کر دیں گے۔ اللہ کی ذات سیکھنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔